بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کے لیے اسے نعمت بنایا. نعمت کیا ہے؟ نعمت ہے اسلام. اس نعمت کو اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ہی پہلا انسان آدم علیہ السلام پیدا ہوا، اسی وقت انسانوں کو یہ نعمت دی. آپ سوچیں گے کیسی بات ہے؟ اللہ نے انسان کو، پہلے انسان کو جب پیدا کیا اور جہاں سے انسان کی کا وجود اس زمین پر آیا، وہیں اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ عطا کیا، ایک طریقہ دیا جسے ہم مذہب کہتے ہیں. ایک قانون دیا جسے شریعت کہتے ہیں. پوری انسانیت کے لیے اسی وقت سے اللہ رب العالمین نے ایک مذہب متعین کر دیا جسے اللہ نے اسلام کہا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ دین کا نام کیا ہے؟ اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ اسلام صرف ہم لوگوں کو نہیں ملا، بلکہ پہلا انسان جو اس دنیا میں آیا اسی وقت سے اللہ نے انسان کو مذہب عطا کیا جسے ہم مختلف نام دے سکتے ہیں کہ قانون بنایا، ایک شریعت دی، ایک طریقہ دیا. زندگی انسان اس دنیا میں کیسے گزارے گا وہ پورا ایک اسٹرکچر دیا، ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا. تہذیب، تمدن، یہ سب جتنی چیزیں ہیں، عبادات وغیرہ سب اسی کے اندر آتا ہے، جس کا نام اللہ نے اسلام رکھا. اور جتنے انبیاء آئے، جتنے بھی نبی آئے، اللہ نے قرآن میں بھی ہمیں بتایا کہ آدم علیہ السلام جو پہلا انسان تھا اسی کو اللہ نے نبی بنایا تھا، اور اسی وقت سے ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، جن کو اللہ نے آخری نبی بنایا اور یہی نبوت ختم کی. جتنے بھی نبی آئے سب کو جو مذہب دے کر اللہ نے اس دنیا میں بھیجا، انسان کو صحیح راستہ بتانے کے لیے، انسان کو انسانیت کی تعلیم دینے کے لیے، انسان کو اس دنیا میں رہنے بسنے کا طریقہ بتانے کے لیے، وہ قانون جو اللہ نے دیا اس قانون کا نام اللہ نے اسلام رکھا، جسے ہم دین کہتے ہیں. اس دین میں اللہ نے جو قانون بنا کر دیا،
جو دین میں قانون بنا کر اللہ نے دیا، یہ قانون جسے شریعت کہا جاتا ہے، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک زمانے کے حساب سے، دنیا کے مقام کے حساب سے جہاں پر وہ دین آیا، اور اسی کے حساب اور پھر وقت کے حساب سے اس کے قانون میں اللہ نے برابر تبدیلی کی۔ جو شریعتوں میں تبدیلی ہوتی رہی، لیکن نام دین کا ایک، مذہب جو ہے اس کا نام ایک، اسلام۔ اسلام کے اندر جو قانون اللہ نے بنایا، جسے شریعت ہم کہتے ہیں، جسے زندگی گزارنے کا طریقہ کہتے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھ رہے ہیں نا، ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، عبادت آتی ہے، معاملات ایک دوسرے کے جو ہمارے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، تعلقات جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، لین دین تجارت جو ہوتی ہے وہ آتا ہے، ساری چیزیں اسی کے ساری چیزیں ہیں اس کے اندر۔ زندگی کی جتنی جہاں زندگی کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب اس کے اندر آتی ہیں، جس کو ہم طریقے زندگی کہتے ہیں۔ اس طریقے زندگی کو شریعت کہا جاتا ہے۔ یہ شریعت مختلف ہوئی، لیکن نام مذہب کا جو تھا وہ ایک، اور اس کو اللہ نے انسان کو اس دنیا میں جو زندگی گزارنا ہے اس کے حساب سے اسے متعین کر دیا۔ اور جب ہمارے آخری نبی آئے جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو چونکہ اللہ کو یہاں پر نبوت کا ختمہ کرنا تھا، کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مذہب اسلام اس دنیا میں جب تک انسان باقی رہے گا باقی رہے گا۔ اس کے اندر جو شریعت اب آئے گی، کیونکہ اب نیا کوئی مذہب نہیں آئے گا، نیا کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا کوئی نیا مذہب اور شریعت نہیں آئے گی، یعنی نیا کوئی مذہب تو بدلنے والا نہیں ہے، لیکن شریعت یہ بدل سکتی ہے، تو اب شریعت بھی نہیں بدلے گی، شریعت بھی نہیں بدلے گی، قانون بھی نہیں بدلے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے، چونکہ وہ عالم الغیب ہے، وہ اسے معلوم ہے کہ انسان کی زندگی آگے کس دھرے پر جائے گی، انسان کو کیسے مسائل پیش آئیں گے، اس کو اپنی دنیا میں کن کن حالات سے وہ دو چار ہوگا، وہ عالم الغیب ہے۔ پہلے کے بھی حالات کو جانتا تھا، آج کے جانتا ہے، بعد میں قیامت تک کیا ہونے والا ہے اور قیامت کے بعد کیا ہونے والا ہے، وہ ساری چیزیں اس کے علم میں ہیں۔ تو اس نے ایسی شریعت قانون بنا کے اپنے آخری نبی کو دیا کہ اس کے مطابق جب تک دنیا قائم ہے وہ قانون چلتا رہے، اس قانون کے حساب سے انسان اپنی اچھی زندگی گزارتا رہے، اس قانون میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہمارا، میرے بھائیوں، یہ ایمان ہے، اور اس ایمان کی کتنی بڑی حقیقت ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ جس طرح ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کا دین ایک، اسلام اس کا نام، جس طرح یہ ایمان ہے کہ ہمارے پیارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ختم نبوت۔ جس طرح آپ پر یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے اوپر اللہ کے احکام نازل ہوتے رہے، آپ اللہ کے دین کی تعلیم دیتے رہے، آپ نے جو کہا سب سچ کہا، کوئی اس میں جھوٹ غلط نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی ایمان لانا آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی شریعت آنے والی نہیں، آپ کے بعد کوئی آسمانی کتاب آنے والی نہیں، دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہے۔ اس کو میرے بھائی بہت اچھے سے نوٹ کیجیے۔ اگر اس پر کوئی ایمان نہیں لایا دوسرے حصے پر، تو اس کا پہلے حصے پر ایمان صحیح نہیں ہوگا۔ اور اس دوسرا والا حصہ یہ کہتا ہے کہ اب کوئی دین نیا نہیں آئے گا، کوئی شریعت نہیں آئے گی، اور آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی جسے قرآن مجید ہم کہتے ہیں، یہ آخری آسمانی کتاب ہے جو آپ کو دی گئی، اس کے بعد کوئی کتاب بھی، آسمانی کتاب بھی نہیں ہے۔ اب یہاں سے آئیے ایک بہت بڑا مسئلہ جو آج ہمارے سامنے، اسلام کی الگ الگ تشریح لوگ کرتے ہیں، اسلامی قانون کی بھی الگ الگ طریقے سے تشریح کرتے ہیں۔ جب اللہ نے قرآن اپنے نبی پر اتارا، سب سے پہلا اس کو سمجھنے والا کون ہوگا؟ نبی، اس لیے کہ ان کے اوپر اتارا گیا، اور اللہ کی جو زبان قرآن کے اندر ہے، وہ زبان نبی کو سمجھائی گئی تاکہ اس قرآن کو اچھے سے آپ سمجھ لیں۔ آپ نے جو سمجھا یہ سب سے صحیح، اور پھر آپ نے اس کو سمجھا ہی نہیں بلکہ آگے اپنے ساتھیوں کو اس کو سمجھایا، جو آپ کے صحابہ کرام کہے جاتے ہیں۔
صحابہ کرام نے اس قرآن کو اللہ کے نبی کی زبان سے سنا اور اس کے بعد سمجھا. اور کس طرح سمجھا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کا نام آپ بہت سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے. قرآن پڑھتے تھے، آپ اس کا مطلب مفہوم سمجھاتے تھے، اس میں جو احکام اللہ نے بیان کیے وہ بتلاتے تھے، اور ان احکام پر عمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ بتلاتے تھے. کہا کہ ہم 10 آیتیں پڑھتے تھے. ہم لوگ تو ایسی تلاوت کرتے ہیں تو نہ جانے کتنا پڑھ جاتے ہیں، اور ترجمہ تو پڑھنے کی جس کو توفیق ہو جائے، مطلب سمجھنا تو دور کی بات ہے. لیکن اس کے بعد بھی سب سے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں ہم. کہا ہم 10 آیتیں پڑھتے تھے ایک بار. 10 آیتیں پڑھ کر پورا قرآن، 10 آیتیں پڑھ کر پورا قرآن ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اس کے پڑھنے کا طریقہ غور کیجئے. یہ نہیں ہے کہ جیسے چاہے پڑھ لیں. اس کے پڑھنے کا طریقہ، اس کا معنی مفہوم، اس کے اندر جو احکام ہے وہ، اور ان احکام پر عمل کرنے کا طریقہ، یہ سب کا سب پورا قرآن اس طرح ہم نے آپ سے پڑھا. غور کیجئے صحابی کیسے پڑھ. اور یہ ایک صحابی کا معاملہ تو ہے نہیں، تمام صحابہ کرام جو لوگ زیادہ جو لگے رہتے تھے آپ کے ساتھ، انہوں نے زیادہ سیکھا. حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، یہ تمام وہ صحابہ ہیں جن سے بہت زیادہ حدیثیں مروی ہیں. کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بعد میں، اس لیے میں بعد میں کہہ رہا ہوں کہ غزوہ خیبر جب ہوا ہے سن 7 ہجری میں، تب وہ مسلمان ہوئے، مدینہ آئے. یہ صحابہ کرام، یہ عرب، یہ کچھ تو مکہ ہی میں پیدا ہوئے تھے، اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی بڑے تھے جو پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے مکہ ہی میں. ان لوگوں نے پہلے ہی سے سنا. قرآن اترتا تھا، آپ بلاتے تھے صحابہ کرام کو، اب ان کو بتلاتے تھے کہ قرآن یہ آیت اتری ہے، یہ قرآن کی فلاں جگہ کی سورہ کی فلاں جگہ کی آیت ہے، اس آیت کو اس جگہ پڑھو، اس کا سیاق و سباق یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کے اندر یہ احکام یہ ہے. اور انہی احکام میں کچھ جو پہلے اترے بعد میں منسوخ ہوئے وہ بھی آپ بتلاتے تھے کہ پہلے بات تمہارے آسانی کے لیے کہی گئی تھی، اب وہ ایسے نہیں، ایسے ہوگی. ایسا بھی ہے قرآن کے اندر جسے ناسخ منسوخ کہتے ہیں. پورا قرآن پڑھا. اور اسی لیے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے یہ نہیں معلوم، مجھے یہ نہ معلوم ہو کہ کب، کن حالات میں اور کس وقت نازل ہوئی اور اس کا کیا مفہوم ہے. اور اتنا ہی نہیں کہا کہ خدا کی اللہ کی قسم، کہا اللہ کی قسم اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ دنیا کے کسی خطے میں کوئی ایسا آدمی ہے جو قرآن کے سلسلے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اس کے پاس کچھ ایسا بھی علم ہے قرآن کا جو میرے پاس نہیں ہے، اور وہاں تک میں سواری سے جا سکتا ہوں، وہاں تک سواری سے پیدل میں وہاں تک جا سکتا ہوں، تو ضرور میں اس جگہ جاؤں گا تاکہ قرآن کا جتنا علم باقی رہ گیا نہیں معلوم مجھے ہوا میں اس سے حاصل کروں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فقہ حنفی فقہ انہی عبداللہ بن مسعود کے علم سے لی گئی. کیونکہ یہ چلے گئے تھے کوفہ چلے گئے تھے. جب کوفہ آباد ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ صحابہ کرام کو کوفہ بھیجا تھا کہ جا کر وہاں دین سکھاؤ، تو ان کو بھی وہیں بھیجا تھا، اور پھر یہ وہیں رہ گئے اور وہیں حدیث اور قرآن کا علم ہی پھیلایا تھا. ایک صحابی کا میں نے ذکر کیا. تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو یہ قرآن پورا سکھایا، اور اس کے بعد نبی نے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا. نبی نے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا اور بتایا. اور نبی کے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بعد والے جن کو تابعین ہم کہتے ہیں، ان کے جو شاگرد تھے ان میں سکھایا. اور تابعین میں بھی کچھ ایسے ہیں مجاہد وغیرہ جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ مفسر قرآن ہے. کیوں؟ انہوں نے بھی قرآن کی وہ تفسیر جو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیکھی تھی، وہ تفسیر ان تابعین نے اپنے استادوں سے وہ تفسیر ویسے ہی سیکھا اور جانا جیسے صحابہ کرام. اسی لیے کہا جاتا ہے امام المفسرین
حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی سب سے صحیح تفسیر وہ ہے جو صحابی بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ کہ آپ نے اس آیت کی یہ تفسیر بیان کی ہے. کہا کہ قرآن کی تفسیر جو نبی کے زبان سے نکلی جس کو ہم حدیث کہتے ہیں اور صحابی نے آپ سے بسند صحیح اس کو روایت کیا ہے، یہ قرآن کی سب سے زیادہ صحیح تفسیر، چاہے وہ ہم کو سمجھ میں آئے، ہمارے دماغ میں وہ گھسے اور ہمیں موافق لگے یا نہ لگے، کیونکہ وہ قرآن کی تفسیر نبی کی زبان سے ہے جن کو اللہ نے وہ تفسیر سکھائی ہے. اور اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث، اس حدیث کو یاد کیجئے جو بہت آپ سنتے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، آپ کا عمل کیا ہے، آپ کس طرح عبادت کرتے ہیں، کس طرح معاملات کرتے ہیں، کس طرح اپنے گھر میں رہتے ہیں، کس طرح آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے. کہا اخلاق سے مراد یہی ہے. یہاں اخلاق سے مراد صرف جو ہم اخلاق سمجھتے وہ نہیں ہے، اخلاق سے مراد پورا آپ کی سیرت ہے کہ آپ کی سیرت کیا تھی. تو انہوں نے کیا کہا تھا، پوچھا کہ قرآن پڑھا ہے، پوچھنے والے سے پوچھا قرآن پڑھا ہے، کہا ہاں. کہا کہ جو قرآن پڑھتے ہو نا یہی آپ کی سیرت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں جو دین اور جو مذہب دیا گیا آپ کو وہ پورا کا پورا آپ نے اپنی زندگی میں عملاً پریکٹیکل کر کے آپ نے اس کی تفسیر کر دی، دکھا دیا کہ قرآن پر اس طرح عمل کیا جائے گا. تو قرآن میں جو پورا دین دیا گیا ہمیں اس پر پورا عمل نبی نے کر کے پریکٹیکلی دکھا دیا کہ یہ قرآن کی تفسیر، قرآن میں جو مذہب آیا ہے یہ ایسے ہے. کہا کہ وہ پورا اللہ کا مذہب نبی نے اپنے تفسیر کے اندر دکھا دیا. اب میرے بھائیو غور کیجئے، دین ہمارے پاس کہاں ہے؟ دین کی تعلیم جو اللہ نے اتاری اپنے نبی پر، جو مذہب اللہ نے اپنے نبی پر اتارا اور نبی سے کہا جا پہنچا دو. اور یہی نہیں پہنچا دو بلکہ اس کا احسان بھی جتایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ایک آیت کے اندر اللہ نے اپنے دین کی پوری حقیقت بیان کر دی اور احسان تک جتلا دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین پر اللہ کا یہ احسان ہے. احسان تو پوری انسانیت پر اللہ کا ہے نا. کون سا انسان ہے جو اللہ کے احسان سے معروف؟ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، سوچو میرے بھائی، دنیا میں دیکھتے ہیں پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے، کن لوگوں کی زندگی زیادہ ریل پیل کی ہے؟ کافروں کی. اور ہر زمانے میں دنیا اور دنیا کا یہ حصہ ہر زمانے میں ان لوگوں کے پاس زیادہ رہا جو اللہ کو نہیں مانتے، جو مشرکین ہیں، جو کافر ہیں، جو اللہ کے دین کے منکر ہیں، وہی زیادہ دنیا پاتے ہیں. تو ان کے اوپر تو زیادہ احسان اللہ کا ہو گیا. لیکن یہ احسان جو اللہ یہاں ذکر کر رہا ہے یہ مومنین پر ذکر کر رہا ہے کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مومنین کو ہی اس کی توفیق تھی. توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، توفیق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہی منتخب کرتا ہے اپنے بندوں میں سے کہ یہ نیک عمل کرے گا. نیکی، غور کیجئے کتنی بڑی بات ہے. نیکی دنیا میں کیا ہے سب کو معلوم ہے، ہم کو بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے. کون مسلمان ہے جو کہتا ہے کہ نماز نیکی نہیں ہے؟ لیکن پڑھتے ہیں، سب نہیں پڑھتے. جس کو توفیق اللہ نے دیا وہ اس کو منتخب کیا اس توفیق کے لیے. اتنا بڑا یہ انتخاب ہے اللہ کا، اس کے لیے نعمت ہے اللہ کی کہ اللہ نے اس کو منتخب کیا، نعمت دی کہ اسے نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر دی. ویسے ہی یہ دین اللہ نے بھیجا تمام انسانوں کے لیے، لیکن احسان جتلایا مومنین پر. کیوں؟ مومنین کو توفیق دی کہ وہ اس دین کو قبول کریں اور اس دین پر عمل کریں. اسی لیے اس کو مومنین کے لیے بطور احسان کہا کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. کیا احسان ہے کہ انہی میں سے، انہی کے ہم جنس میں سے، انہی جیسے انسانوں میں سے ایک پیغامبر اس نے منتخب کر کے بھیج دیا. ایک اپنا میسنجر، اپنے دین کو بندوں تک پہنچانے والا، اپنے پیغام کو بندوں تک پہنچانے والا ایک رسول اس نے منتخب کیا اور تمہارے درمیان بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اور ایسا رسول بھیجا وہ کیا کرتا ہے؟
دنیا کا سب سے بہتر جو کلام ہے کلام اللہ جسے خیر الحدیث کتاب اللہ، ہر خطبے میں ہم سنتے ہیں سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اس کو حدیث کہا، اس کو حدیث کہا میرے بھائیو۔ اسی لیے بہت سارے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جو حدیث جب ہم کہتے ہیں تو اس میں قرآن اور حدیث یعنی قرآن اور سنت نبویہ دونوں داخل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے قرآن کو حدیثی کہا، خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے۔ سب سے بہترین جو اس دنیا میں سب سے بہترین جو کلام کہا جائے گا، جس سے بہتر کلام نہیں ہو سکتا ہے، واحد وہ کلام ہے کہ اس کے پڑھنے پر ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، کسی اور کلام کے بارے میں نہیں ہے۔ دنیا کا جتنا بھی کلام، جتنی بھی بات، اب اچھی بات لے لیجئے، اللہ کا کلام وہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں اس کو تو ہر لفظ پر، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کہا یہ کلام وہ تلاوت کا یتلو علیہم آیاتی، وہ نبی اسی کلام کی آیتوں کو بندوں پر، مومنین کے اوپر تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کلام کے ذریعے ان کی صفائی کرتے ہیں۔ صفائی کیا ہے؟ سب سے پہلے دل کی صفائی جو عقیدت توحید سے آتی ہے۔ دل کی صفائی میرے بھائیو یاد رکھیے، دل کی صفائی عقیدت توحید سے آتی ہے۔ اگر کسی کے پاس عقیدت توحید نہیں ہے تو اس کا دل صاف نہیں ہو سکتا ہے، اور اسی دل کی گندگی کو شرک کہا گیا ہے، جس کو اللہ نے یہ کہا ہے کہ کبھی بھی وہ معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اتنی بڑی یہ گندگی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ یہ صفائی کہاں سے آئے گی؟ عقیدت توحید سے، اور یہ صفائی کی شروعات عقیدت توحید سے۔ یزکیہم، صفائی کرتا ہے کس چیز کے ذریعے؟ عقیدت توحید کے ذریعے۔ اور نبی کی دعوت کی ابتدا، ہر نبی کی دعوت کی شروعات اسی عقیدت توحید سے ہوئی۔ کیوں؟ تاکہ یہیں سے تزکیہ نفس ہو یا دلوں کی پاکی کا کام یہیں سے شروع ہو، اور جب اس پاکی آ جاتی ہے دل کے اندر تو اس کے بعد تعلیم کام کرتی ہے۔ اگر دل پاک نہیں ہوگا، باطن صاف نہیں ہوگا، باطن کے اندر عقیدت توحید صحیح طور پر نہیں ہوگا، تو جتنی بھی تعلیم دی جائے، جتنا بھی کتاب و سنت کیا جائے، کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے صاحب وَيُزَكِّيهِمْ، پہلا کام یہ ہے کہ دل کی صفائی وہ کر دیتا ہے عقیدت توحید کے ذریعے، ایسی کہ پھر جتنی تعلیم وہ دے گا اس تعلیم کا اثر انسان کی زندگی میں پڑتے ہی جائے گا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، صفائی کے بعد، دل کی صفائی کے بعد وہ کتاب، قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ حکمت سے مراد حدیث۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں حکمت آیا ہے وہاں حکمت سے مراد سنت نبویہ یا حدیث نبوی جسے ہم کہتے ہیں۔ حکمت کا معنی لوگ دانائی کر کے کہیں اور گھما دیتے ہیں اس کو، کہ اللہ نے حکمت اور دانائی سکھائی ہے۔ میرے بھائیو، حکمت اور دانائی ایک مسلمان کے اندر اللہ نے رکھی ہی ہے، خوبی بتائی گئی ہے، ان مسلمان کی خوبی یہ بتائی گئی ہے کہ اس کے اندر دانائی ہو، لیکن یہاں حکمت سے مراد سنت ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے اللہ نے نعمت کہا ہے۔ اس نعمت کے لیے بھی اللہ جس کو چن لیتا ہے تو اللہ رب العالمین سب سے بڑی نعمت اس کی۔ دو چیزیں ہوئی دین کے لیے، دین جہاں سے حاصل کیا جائے گا، دین جس میں چھوڑا گیا، کون دو چیزیں؟ کتاب اور حکمت یعنی حدیث نبوی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے لگے تو آپ نے پوری اپنی امت سے کیا کہا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ کہا کہ نبی اس دنیا سے جا رہا ہے، نبی اس دنیا سے جا رہا ہے، اور اس دنیا سے جانے کی سمجھ آپ کے صحابہ میں سے بھی کچھ ہو گئی تھی۔ جب سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ سورہ نازل ہوئی اور آپ نے اس کو صحابہ کرام پر پڑھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو انسانوں میں، میں کہتا ہوں انسانوں میں نبی کے بعد سب سے محقر، سب سے معظم، اللہ کے سب سے مقرب اور دین کا علم رکھنے والے نبی کے بعد سب سے زیادہ دین کے علم کے تعلق سے حضرت ابوبکر صدیق نمبر 1 پر ہے۔
اسی لیے ان کے اقوال کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. دین کی تفسیر کے سلسلے میں ان کی باتوں بہت، اس لیے کہ آپ نے فرمایا جتنا ابو بکر نے سمجھا مجھ سے کسی نے نہیں سمجھا. اور سمجھ سوچئے یہ سورہ جب آپ نے پڑھی صحابہ کرام کے درمیان کہ یہ نازل ہوئی، آج حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود تھے، سن کر رونے لگے، سن کر رونے لگے. بہت سارے صحابہ کرام نے اس کو بشارت سمجھا کہ اب ہماری فتح کا موقع آ گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب فتح آ گئی، تم لوگوں کو فتح نصیب کر دی گئی، مکہ فتح ہو گیا، مکہ میں تمہاری حکومت ہو گئی، بیت اللہ تمہارے ہاتھ میں آ گیا، تم نے جو ہے حج کر لیا، سارا چیز، سارے دین کے شعائر تم نے دیکھ لیا، اللہ نے ساری چیزیں تمہارے آنکھوں کے سامنے کر دی کہ تم غالب ہو گئے. تو اب تو یہ بڑی نعمت ملی، یہ تو خوشی کا موقع ہے. اور اس چیز کو جب نبی سنا رہے اللہ کے آیات کے اندر تو خوشی ہونا چاہیے. لیکن ابو بکر رو رہے ہیں، ابو بکر رو رہے ہیں. پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ تم لوگوں نے نہیں سمجھ میں آیا، اب نبی کے اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. اللہ نے یہ بتلا دیا کہ اب نبی کا کام یہاں ختم ہو گیا، اب نبی کو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، پورا دین نبی نے پہنچا دیا، اب نبی یہاں سے چلے جائیں گے. تو جن کو ہم بیٹھ کر دن رات اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، جن کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، نہ جانے کتنی برکتیں جن کی وجہ سے اس دنیا میں آ رہی تھی، یہ سب چلا جائے گا اس دنیا سے، یہ سب اس دنیا سے چلا جائے گا. یہ حسین مواقع جو ہیں یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. تو یہ رونے کا وقت ہے کہ ہنسنے کا وقت ہے؟ نبی کے جانے کی خبر ہے اس کے اندر. سوچئے کہاں سے انہوں نے سمجھا اس چیز کو. یہ علم اللہ نے صحابہ کرام کو دیا تھا، یہ علم اللہ نے صحابہ کرام کو دیا تھا کہ اس کو پڑھا تو پڑھ کر یہ سمجھ لیا، جب سنا تو یہ سمجھ لیا کہ نبی کے اس دنیا سے جانے کی خبر دی جا رہی ہے. تو ان کی تفسیر، قرآن کی جو تفسیر ان کی ہے وہ لی جائے گی، یا ہم اپنے دماغ سے سمجھیں گے وہ لی جائے گی. انہوں نے حقیقت میں، وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے حقیقت میں قرآن کے اس فرمان کو سمجھا تھا جو آیت کریمہ میں نے پہلے تلاوت کی ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن اس چیز کی طرف تم کو ہدایت کرتا ہے جو دنیا میں سب سے مضبوط چیز ہے، معاشرت کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی آپ سوچنا چاہیں، ہر اعتبار سے یہ قرآن تم کو ان چیزوں کی طرف لے جاتا ہے جو دنیا میں سب سے بہتر ہے. اور اسی کو صحابہ کرام نے سمجھا تھا، اور اسی سمجھ کی وجہ سے صحابہ کرام اسلام کو لے کر دنیا کے آخری حصے تک چلے گئے. دنیا کے کس حصے تک چلے گئے اور دنیا کی کتنی عزت ان کو حاصل ہوئی چند سالوں کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن ہی کے تعلق سے ایک حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث، کہا کہ اللہ نے یہ کتاب جو نازل کی ہے، قرآن جو اتارا ہے، اس قرآن کا وہ مقام ہے کہ اسی کے ذریعے اللہ رب العالمین کسی کو عزت کی آخری سربلندی تک پہنچا دے گا، اسی قرآن کے ذریعے. کیسے؟ اس قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی وجہ سے، اس قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے جو تہذیب و تمدن وہ اختیار کریں گے، جو عقیدہ وہ اختیار کریں گے، جو اللہ پر بھروسہ وہ اختیار کریں گے، جو عمل عبادات وہ اختیار کریں گے، اس کی وجہ سے، اور جو اخلاق ان کا ہوگا، جو اخلاق و کردار ان کا ہوگا، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو آسمانوں کی بلندیوں تک ان کی عزت اتنی اونچی کر دے گا. اور اسی قرآن کی وجہ سے ایک قوم وہ بھی ہوگی جس کو اللہ رب العالمین زمین کی پستیوں کے اندر ڈھکیل دے گا. کب؟ کیسے؟ اسی قرآن تو ہوگا، لیکن اس قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، اس قرآن کو پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اس قرآن کو صرف زینت بنا دینے کی وجہ سے. آج ہم نے کیا کیا ہے قرآن کے ساتھ؟ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ تعویذ بنا کر گالے میں لٹکا دو، بیماری چلی جائے گی. گھر کے اندر جزدان لپیٹ کے سب سے اونچی جگہ رکھ دو، برکت آئے گی. دکان کا افتتاح ہے، کسی کو کرائے پر بلا کر چند بچوں کو چند لڈو کے عوض
قرآن کی تلاوت کرا لو، قرآن دکان میں برکت آنے لگے گی، بکری زیادہ ہونے لگے گی. یہی تو ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں. اس سے خراب برتاؤ قرآن کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ قرآن تو وہ کلام ہے کہ جب شروع ہو صبح ہماری تو قرآن سے شروع ہو. وقت مجھ کو آج بھی یاد ہے اپنے بچپن کا کہ جب ہم مسلم محلے سے گزرتے تھے تو قرآن کی آوازیں عورتوں کے قرآن پڑھنے کی گھروں سے آوازیں سنی جاتی تھی. آج ہمارا ماحول کیا ہے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن سے ہمارا تعلق کتنا ٹوٹا ہوا ہے میرے بھائیوں، اس کو ہم خود اس کو سمجھ سکتے ہیں. اور جب قرآن سے ہمارا تعلق ٹوٹا تو قرآن کی جو تفسیر ہے، حدیث نبوی جسے کہتے ہیں، وہ کہاں باقی رہے گی؟ اس کی تو کوئی اہمیت ہی باقی نہیں رہی، اس کا کوئی مقام ہی باقی نہیں رہا. یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی ہے اس کو پڑھنے پڑھانے میں اپنا وقت لگاتا ہے اور کوئی ایسا مدرسہ بناتا ہے جہاں اس کو پڑھایا جائے اور حدیث سکھائے جائے، دعائیں سکھائی جائیں، کچھ نبی کے طریقے سکھائے جائیں، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ غریبوں کی جگہ یہاں کچھ جو ہے کھانا وانا بھیج دو، کچھ جو ہے یہاں کچھ صدقہ و خیرات کر دو، کچھ نیکی آ جائے گی. یہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا ہے کہ اس جگہ ہم جو پڑھا رہے ہیں وہ دین پڑھا رہے ہیں جس پر ہمیں خود بھی عمل کرنا ہے. یہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا ہے. جن بچوں کو اپنے بچوں کو وہاں بھیج رہے ہیں ہم ان کو وہ چیز سکھانے کے لیے بھیج رہے ہیں جس کا تعلق براہ راست نبی سے ہے. نبی کے درس میں، نبی کی مجلس میں جس کو پڑھایا جاتا تھا قرآن اور قرآن کی تفسیر، وہ چیز ہم اپنے بچوں کو جو ہے اس مدرسے میں، جس کو غریبوں کا مدرسہ ہم کہتے ہیں، وہاں ہم پڑھانے کے لیے بھیج رہے ہیں. کتنی بڑی چیز وہاں سکھائی جا رہی ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. ہم اس کو غریبوں کا ایک مدرسہ سمجھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری اولاد جو ہے وہ نہ قاعدے سے قرآن پڑھ پاتی ہے، نہ اسے ہم نے دین کا کوئی قاعدے سے علم دیا ہے، نہ اسے نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا ہے، نہ اسے کوئی قاعدے سے گھر میں رہنے کا طریقہ بتلایا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کی اس فرمان کے اس قول کو سنیے، غور کیجیے. اللہ تعالیٰ جب بھلائی چاہتا ہے تو آدمی کو کیا چیز دیتا ہے؟ بھلائی کہاں سے آتی ہے؟ بھلائی بہت تلاش کرتے ہیں ہم، بھلائی بہت تلاش کرتے ہیں، لیکن بھلائی آتی کہاں سے؟ کہا کہ جب اللہ رب العالمین کسی فیملی کے ساتھ، کسی گھر والے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس گھر کے اندر بھلائی نازل ہو. بھلائی کیا ہے اس کو آپ خود جانتے ہیں، اس کی ہم تشریح نہیں کرتے، تشریح کر تو بہت لمبی ہو جائے. جب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ کسی گھر کے اندر بھلائی اترے تو تین چیزیں ان کے ہاں آتی ہیں. تین چیزیں آتی ہیں ان کے ہاں. پہلی چیز کیا آتی ہے؟ قرآن اور حدیث، جو سب سے قیمتی علم ہے. قرآن اور حدیث کا علم جو سب سے قیمتی علم ہے اس دنیا میں، اور جو سب سے نفع بخش ہے، اور جو علم ہی آپ کو جنت تک لے جائے گا، جو علم ہی آپ کو اللہ کا مقرب بنائے گا. اس علم کی فقاہت، اس علم کو پڑھنا پڑھانا، اس علم کی سمجھ اس گھر کے اندر داخل کر دیتا ہے. کہاں؟ اس گھر میں ایسے افراد پیدا کر دیتا ہے، باپ ہو، بیٹا ہو. ایسے میرے بھائیو اگر پڑھیں محدثین کی سیرت تو معلوم ہوگا کہ کئی نسل تک محدثین ہیں. باپ، ان کا بیٹا، ان کا بیٹا، ان کا بیٹا، سب محدث. اور ایسے محدث نہیں جن کو ہم فقیہ کہیں گے، ویسے محدث. کہا کہ ان کے اندر نسلاً بعد نسلیں یہ چیز پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. گھر کے افراد جو ہے، باپ بیٹا سب جو ہے علم دین میں لگ جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اس کو پہنچاتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں، اور اس میں اپنا وقت لگاتے ہیں. دین کی کہ علم کی فقاہت اور گہرائی اس کے گھر کے اندر داخل کر دیتا ہے. اور دوسری چیز کیا کرتا ہے؟ ان کی روزی کو آسان کر دیتا ہے. محنت کم کرتے ہیں، روزی زیادہ آتی ہے. روزی کے دروازے ان کے لیے ایسا کھول دیتا ہے کہ وہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے معاش کے لیے، اپنی روزی کے لیے کب کام کرتے ہیں. لوگ سوچتے ہیں کہ اپنے روزی حاصل کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے کب کام کرتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں اگر جائیے تو روزی کا ایسا انتظام کہ دیکھ کر یقین بھی نہ ہے. اللہ کی برکت
روزی کی طرف سے بھی اللہ کی برکت اس گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے، ایسی داخل ہو جاتی ہے کہ ان کو جو ہے روزی کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ کہاں کہاں سے ان کے پاس گاہک آتے ہیں اور کہاں کہاں سے ان کے پاس اللہ تعالیٰ روزیاں بھیجتا ہے، یہ خود وہ بھی نہیں سمجھ پاتے، ایک روزی آسان ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز کیا کہا، گھر کے اندر جو سب سے بڑی تہذیب ہے وہ باقی رہتی ہے، وَقَّرَ صَغِيرُهُمْ كَبِيرَهُمْ۔ اس گھر میں ہر چھوٹا اپنے بڑے کا احترام کرتا ہے، ہر چھوٹا اپنے بڑے کا احترام کرتا ہے۔ یہ حقیقت میں سب سے زیادہ مہذب ہونے کے لیے سب سے زیادہ مہذب ہونے کا سب سے بڑا طریقہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا۔ کہا کہ جو آدمی یا جس گھر میں چھوٹا بڑے کی عزت نہ کرے اور بڑا چھوٹے کے ساتھ شفقت سے نہ پیش آئے تو ہمارے دین پر، ہمارے سنت طریقے پر نہیں ہے۔ نبی کی تعلیم سوچئے بنیادی چیز ہو گئی کہ بڑے کی عزت کی جائے، گھر کے اندر بڑے کی بڑائی باقی ہو، بڑے کا احترام کیا جائے۔ باپ، بیٹا، بھائی، سب رشتہ داریاں سب اسی میں آتی ہیں۔ اسی طرح عورتوں کی طرف سے جو رشتہ ہے، ہر بڑے کی عزت کی جائے۔ یہ بھی آج ہمارے گھروں میں باقی نہیں ہے، یہ بھی آج ہمارے گھروں میں کتنا باقی ہے۔ کہا یہ تین چیز ہے۔ پہلی چیز وہی ہے جو ہم نے کہا، قرآن و حدیث۔ پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن و حدیث۔ یہی ہمارا دین ہے میرے بھائیوں، یہیں سے ہم کو دین ملے گا، اور یہی وہ چیز ہے جس سے ہم کو جوڑنا پڑے گا۔ پہلی چیز قرآن کی عظمت، سب اس کے قائل ہے۔ حدیث، جس کی اہمیت ہمارے دلوں سے آج غائب ہے، لیکن حدیث پڑھانے والے کا مقام کیا ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں، غور کیجئے، امام شافعی فرماتے ہیں اذا رأيت رجلا من اصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جب میں کسی ایسے آدمی کو دیکھتا ہوں میرے بھائیوں، اسی سے ان مدرسوں کی اہمیت بھی سمجھ لیجئے جہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں قرآن اور حدیث پڑھانے والے ہوتے ہیں، جہاں ہم یا آپ اپنے بچے کو گھر سے نکال کر بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ تم قرآن و حدیث کا علم حاصل کرو گے، اور وہ بچہ ہمارے گھر کے لیے کیا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب بھی میں کسی ایسے آدمی کو دیکھتا ہوں جو حدیث پڑھتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، حدیث کے لیے اپنی زندگی وقف کرتا ہے، حدیث کی نشر و اشاعت کرتا ہے، حدیث کی حفاظت کا کام کرتا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے کسی صحابی کو دیکھا ہے۔ صحابی کا کیا مقام ہے؟ سوچئے صحابی کا کیا مقام ہے؟ نبی کے صحابی کا مقام کیا ہے؟ اس کے برابر کوئی دنیا کے، اس جماعت کے برابر دنیا کوئی جماعت نہیں ہوئی۔ اس جماعت وہی ایک واحد جماعت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنا رضامندی کا اعلان کیا ہے۔ وہی ایک جماعت ہے جس کو دنیا کی سب سے بڑی متقی، پرہیزگار اور اس دین کو جاننے والی جماعت کہا جاتا ہے۔ اس جماعت کے افراد کا مقام ہم اور آپ اپنی زبان سے کیا بیان کریں گے؟ لیکن کہتے ہیں کہ جو آدمی اس علم سے، جس علم کو ان صحابہ کرام نے پھیلایا تھا، اس کو پھیلانے میں آج کے دن بھی لگا ہے اور اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر رہا ہے، اور قرآن و حدیث پڑھاتا ہے، اس کا بھی مقام اسی کی طرح میں سمجھتا ہوں۔ میں جب دیکھتا ہوں کسی کو یہ کام کر رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ صحابی کسی صحابی کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں؟ یہ دونوں کتنے بڑے بزرگ ائمہ حدیث میں سے ہیں، اور پھر ان کی حیثیت کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج ہم سب جو کچھ دین کے بارے میں جانتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل، جو آدمی بھی ایسے آدمی کی عزت کرتا ہے جو حدیث پڑھتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، حدیث کی نشر و اشاعت کرتا ہے، حدیث کو سکھاتا ہے، دعائیں سکھاتا ہے، نبی سے تعلق سکھاتا ہے، جو آدمی ایسے آدمی سے محبت کرتا ہے وہ نبی کی آنکھوں میں بلند ہو جاتا ہے، نبی کی نظروں میں وہ بہت بلند ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے نبی کے فرامین کی، نبی کے حدیث کی تعظیم کی۔ اس آدمی کی تعظیم نہیں کی ہے۔ اس آدمی کی تعظیم کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس حدیث رسول ہے، وہ حدیث رسول پر عمل کر رہا ہے، اس کو پھیلا رہا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے، اس لیے اس نے حفاظت کی۔ اس لیے چونکہ اس کا حدیث سے تعلق ہے،
اور اس کی وہ حفاظت، اس کی وہ عزت کرتا ہے، لہذا وہ گویا حدیث کی عزت کر رہا ہے، نبی کے فرامین کی عزت کر رہا ہے، اس لیے نبی کی آنکھوں میں وہ، نبی کی نظروں میں وہ بہت اونچا، بہت عزت دار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسے آدمی کی، حدیث پڑھنے پڑھانے والے کی عزت نہیں کرتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے، اس کی توقیر نہیں کرتا ہے، تو نبی کی آنکھوں سے گر جاتا ہے، نبی کی آنکھوں سے، نبی کی نظروں سے وہ گر جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے نبی کی حدیث کی بے عزتی کی، صرف اس آدمی کی بے عزتی نہیں کی جو حدیث پڑھتا پڑھاتا ہے، بلکہ نبی کی حدیث کی بے عزتی کی، اس لیے نبی کی آنکھوں سے گر جاتا ہے۔ اور اس طرح کی بات حدیث کے تعلق سے ان ائمہ حدیث سے بہت زیادہ منقول ہے، بہت زیادہ منقول ہے، کیونکہ یہی وہ علم ہے، قرآن و حدیث کا یہی وہ علم ہے جس میں وقت جو آپ لگاتے ہیں، جس میں جو آپ وقت لگاتے ہیں، ایک ایک لمحہ جو اس میں آپ لگاتے ہیں، اس سب کا سب عبادت میں جاتا ہے، اس سب کا سب عبادت میں جاتا ہے۔ اور اس کے لیے جو آپ محنت کرتے ہیں، جو پیسہ لگاتے ہیں، یا ایک اپنا وقت لگاتے ہیں، یا چل کر جاتے ہیں، ہر قدم اور ہر پیسہ اور ہر محنت آپ کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ من سلک طریقا یطلب به علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ۔ جو آدمی بھی، جو بھی مسلمان بھی اللہ کے نبی کی حدیث کے علم کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان اس کو پہنچانے کے لیے ایک قدم بھی چل کر آگے جاتا ہے، جو قدم اس کے لیے رکھتا ہے، ہر قدم اس کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ اور کسی علم کے بارے میں نہیں ہے، دنیا کے اور کسی علم کے بارے میں نہیں ہے، یہ نبی کی حدیث کا جو علم ہے اس کے بارے میں۔ اس سے ہمارا کتنا تعلق ہونا چاہیے، اب خود آپ غور کیجیے۔ اگر مسلمان ہیں، اللہ کے نبی کی سے محبت ہے، اپنے دین سے محبت ہے، اپنے آسمانی کتاب سے محبت ہے، تو اب غور کیجیے کہ ہمارا لگاؤ اس علم کے ساتھ جسے قرآن اور حدیث کا علم کہتے ہیں، جسے قرآن اور حدیث کا علم کہتے ہیں، اس سے ہمارا لگاؤ کتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور آج کتنا ٹوٹا ہوا ہے، آج کتنا ٹوٹا ہوا ہے۔ آج جس طرح دوسرے مذہب والے شخصیات کو اپنا دین بنائے ہوئے ہیں، شخصیات، کسی بھی شخصیت کو، کسی بھی انسان کو بڑا بنا کر اسی کو دینی حیثیت دیے ہوئے، اور انہیں کی عبادت ہوتی ہے، کہیں مورتی بنا کر تو کہیں اور کسی شکل سے ان کی عبادت ہوتی ہے، شخصیت ہی کی عبادت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے دین اللہ نے ہمیں دیا، اس میں شخصیت کی عبادت نہیں رکھی، شخصیت کو یہ اہمیت نہیں دی ہے کہ وہ اللہ کے برابر ہو جائے یا نبی کے برابر ہو جائے۔ نبی کو بھی اللہ کے برابر نہیں کیا گیا ہے، نبی بھی اللہ کے بعد، شخصیات کی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں انسان کے عمل کی حیثیت ہے، انسان کے عمل کی حیثیت ہے، اور جتنی چیزیں ہیں اسلامی شریعت کو آپ پڑھیں گے ہر جگہ آپ کو ایسی ملے گا کہ اللہ نے عمل کو حیثیت دی ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کی ایک آیت کے اندر بہت صاف کہا ہے، بہت صاف اللہ نے کہا ہے کہ چاہے یہود و نصارہ ہوں اور چاہے تم لوگ، اللہ کے ہاں تمنا سے کوئی چیز نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں تمنا سے کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے ہاں جو کچھ ہے وہ عمل سے۔ تمنا کر لو کہ ہم بہت بڑے ہو جائیں گے، بہت بڑی ہماری شخصیت ہو جائے گی، بہت زیادہ ہم کو پوچھا جانے لگے گا، بہت پیسہ ہے اس لیے بہت لوگ ہمارے دربار پر آگے ٹیکنے لگیں گے۔ اللہ کے ہاں تمنائیں کچھ نہیں ہے، تمنائیں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے ہاں جو کچھ ہے وہ عمل ہے۔ یہی عمل اللہ کے ہاں انسانوں کو جب اس دنیا میں جائیں گے تو دو گروہ میں بانٹ دے گا، فریق فی الجنہ اور فریق فی السعیر، دو گروہ ہو جائیں گے اللہ کے ہاں اسی عمل کی بنیاد پر، اور یہ عمل آپ کو اسی دنیا میں کرنا ہے۔ اور یہ عمل کی بنیاد ہمارے لیے کیا ہے؟ صرف دو چیز، قرآن اور حدیث، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محجۃ البیضاء کہا، اللہ نے جسے نور کہا، ما كنت تدری ما الكتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا
نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اللہ نے صاف طور پر اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا اور ایسی کتاب نازل کیا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. اس کے اتارنے سے پہلے آپ پر جو اتارا ہم نے، اس کے اتارنے سے پہلے آپ اس کتاب کو اور اس میں جس ایمان کا ذکر ہے اس کو جانتے بھی نہیں تھے. ما كنت تدري، آپ کو معلوم ہی نہیں تھا، یہ کتاب نہ جانتے تھے اور نہ یہ ایمان جانتے تھے. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. لیکن اللہ کو یہ نور پسند تھا، اس نور کی آپ کو ہدایت کی سب سے پہلے، اس ایمانی نور کی، اس کتاب کے نور کی ہم نے آپ کو ہدایت کر دی، آپ کو اس کے اوپر لگا دیا. سب سے پہلے نبی کو یہ نور ملا، نبی کو یہ نور ملا جس کو اللہ رب العالمین نور ہدایت کہتا ہے. نبی کو یہ نور ملا جس کو اللہ رب العالمین نور کامیابی کہتا ہے. نبی کو یہ نور ملا جس کو اللہ رب العالمین نور علم کہتا ہے، نور ایمان کہتا ہے. لیکن جعلناہ نورا نہدی به من نشاء من عبادنا. یہ ایسا نور ہم نے بنایا قرآن کے ذریعے جو ایمان اور جو اللہ نے اپنی کتاب، اپنا علم دیا، کتاب سے مراد علم دیا، یہ علم اللہ نے جو دیا اس کو اللہ نے ہم کہا کہ ہم نے نور بنایا، روشنی بنایا ہے. یہ روشنی دنیا میں جینے کے لیے ہے میرے بھائیوں، یہی روشنی ہے. اس روشنی میں اگر ہم جئیں گے دنیا میں تو اس روشنی کی بدولت قیامت میں جب جنت پر رکھا جائے گا، جنت پر جب پلسرات رکھا جائے گا اور اس کو پار کرنے کے لیے نور چاہیے، اس وقت یہی روشنی ہوگی. یہ دنیا کا جو ایمان اور نور اور یہ ایمان اور علم ہے، علم کتاب و سنت، یہی نور ہوگا جو اس دن آپ کے لیے نور بنے گا اور اس وقت آپ کے لیے روشنی کا کام کرے گا جب تاریکیاں ہوں گی. یہی نور آپ کو قیامت کے دن بھی ملے گا. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور نبی کی خوبی یہ بتائی کہ آپ نے جو کچھ بھی بتایا ہے، جو کچھ بھی سکھایا ہے، جن چیزوں کی طرف بھی آپ نے ہدایت کی ہے، یہ اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ سب سے صحیح راستہ ہے. اللہ کی گارنٹی پر میرے بھائیو ایمان لائیے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو وہ دین جس دین کی اس نے ہدایت کی ہے، وہ دین جس کو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت اس نے قرار دیا ہے، وہ دین جس کے ذریعے ہمیں قیامت کے دن اپنے نبی کی رفاقت اور صحبت عطا کرے گا، اس دین پر سچے طور پر گامزن ہونے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. رب العالمین اس دین کے ذریعے ہمیں اپنے نبی کا چہتا بنا دے. رب العالمین اس دین کے ذریعے ہمیں ہمارے اندر اپنے نبی کی صحیح محبت اور سچی محبت اور اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی سچی توفیق عطا کر دے. اس عمل کی توفیق عطا کر جس کے ذریعے ہم تیرے اور تیرے نبی کے محبوب بن جائیں اور ہماری زندگی اس دنیا میں کامیاب انسان کی زندگی ہو. ہم تیرے بن کر اس دنیا میں رہیں اور جب تک اس دنیا میں رہیں تیری خوشنودی، تیرا رضامندی اور تیری چاہت کے کام کرتے رہیں. اور جب ہمارا خاتمہ ہو، یہ سانسیں بند ہوں، تو رب العالمین تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر ہو. وقل قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ.